شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 108 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، خالد بن ولید نے اعلان کروایا، ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر ادھر آ جانا چاہیے، پھر سنبھل جاؤ۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ہم آ رہے ہیں۔ دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، خالد نے اپنے مجاہدین کو دریا کے کنارے سے ہٹا کر کچھ دور لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ ناظرین، حسب معمول ان کی فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور خالد خود درمیانی حصے کے ساتھ تھے۔ ناظرین، جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ خالد نے دشمن کے لیے اتنی زیادہ جگہ خالی کر دی کہ دشمن اور اس کے پیچھے دریا، ان دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی رہے کہ اس کے عقب میں جانا پڑے تو جگہ مل جائے، ورنہ دریا ان کے عقب کی حفاظت کرتا۔ ناظرین، جب دشمن میدان میں آ گیا تو رومی جرنیلوں نے فارسیوں اور عیسائیوں کے لشکر کو ان کے قبیلوں کے مطابق تقسیم کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے ایرانی سالاروں سے کہا کہ اس تقسیم سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرح لڑا ہے، بھاگنے والوں کے قبیلے کا بھی علم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ رومی الگ ہو گئے، مدائن کی فوج ان سے کچھ دور الگ ہو گئی، ناظرین، اور عیسائیوں کے قبیلے مدائن کی فوج سے الگ، اور ہر قبیلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گیا۔ رومی جرنیلوں نے مورخوں کے مطابق یہ تقسیم اس لیے بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اس تقسیم کے مطابق اپنی تقسیم کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ بکھر جائیں گے اور انہیں آسانی سے شکست دی جا سکے گی۔ میرے رفیقو، خالد نے دشمن کو اس طرح تقسیم ہوتے دیکھ کر اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سے کہا، خدا کی قسم، دشمن خود احمق ہے یا ہمیں احمق سمجھتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دشمن نے اپنی جمعیت کو کس طرح بکھیر دیا ہے؟ دشمن نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ ابن ولید سالار کعکہ بن عمرو نے کہا، اس کے مطابق ہمیں بھی بکھرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کا مقابلہ 10-10 کے ساتھ ہوگا۔ دماغوں کو روشنی دینے والا اللہ ہے۔ خالد نے کہا، ہم آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے، سوار دستوں کے سالار سن لیں۔ فوراً سوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دشمن کے دائیں اور بائیں چلے جائیں، پیادے بھی ان کے ساتھ رہیں اور دائیں اور بائیں پہنچ کر عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے دستوں کے ساتھ دشمن کے سامنے رہوں گا، دشمن پر ہر طرف سے شدید حملہ کر دو۔ دشمن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا، چاروں طرف سے دشمن پر ایسا حملہ کر دو کہ اس کی تقسیم درہم برہم ہو جائے۔ اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ۔ رومی، ایرانی اور عیسائی تقسیم تو ہو گئے تھے لیکن ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، خالد کے اشارے پر مسلمانوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ دشمن پر جب حملے کے ساتھ ہر طرف سے تیر برسنے لگے تو اس کے بٹے ہوئے حصے اندر کی طرف ہونے لگے اور ہوتے ہوتے وہ ہجوم کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ ناظرین، مسلمان سواروں نے تھوڑی سی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے کثیر دشمن کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کی حالت ایک گھنے ہجوم کی سی ہو گئی جس سے گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہیں رہی۔ ایرانی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، وہ چھپنے یا پیچھے ہٹنے کے انداز سے رومی دستوں کے اندر چلے گئے اور انہیں حرکت کے قابل نہ چھوڑا۔ مسلمان سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے دشمن کے اس ہجوم پر تیر برسائے جیسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور زیادہ سمٹ گئی۔ ناظرین، اس کیفیت میں پیادہ مجاہدین نے ہلہ بول دیا۔ عقب سے حملہ ایک سوار دستے نے کیا۔ ناظرین، خالد نے اپنے تمام سوار دستوں کو ایک ہی بار حملے میں نہ جھونک دیا، دستے باری باری حملہ کرتے تھے۔ ناظرین، خالد نے ایسی چال چلی تھی کہ لڑائی کی صورت لڑائی کی نہ رہے، بلکہ یہ رومیوں، آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل عام تھا۔ ناظرین، رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ ناظرین، سپاہیوں کا حوصلہ
حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، خالد نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ ناظرین، مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچیوں سے ختم کیا اور معرکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 1,00,000 رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے تھے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ ناظرین، مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا، ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 30 جنوری سن 634 سن عیسوی بمطابق 25 ذی القعدہ سن 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ابن ولید چپ سا ہو گیا ہے۔ ایک سالار اپنے ساتھی سالار سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل مارکوں سے اکتا گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقر یعنی فوجی ہیڈ کوارٹر سے اتنی دور دشمن کے ملک کے اندر آ گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، پوچھ نہ لیں، ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھنے آئے گا؟ خالد سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مارکے کی فراغت کے بعد اگلے مارکے کی سوچ ہوتی تھی۔ ناظرین، وہ سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی، وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بل بوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی مارکے میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی، ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک مجاہد کا مقابلہ 3 سے 6 کفار سے ہوتا، لہٰذا انہیں عقل اور ہوش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ایسی عقل اور ہوش مندی میں خالد کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد میں تھا ہی، لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا۔ ہر مارکے سے پہلے خالد جاسوسوں سے دشمن کی کیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے، پھر اپنے سالاروں سے صلاح و مشورہ کرتے۔ لیکن فراز کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے۔ ناظرین، یہ فراز سے ہیرا کی طرف کوچ 25 ذی القعدہ سن 12 ہجری سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد کے خیمے میں جا بیٹھے۔ ابن ولید سالار قعقاع بن عمرو نے کہا، خدا کی قسم، جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمر ٹھیک کہتا ہے، خالد نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں، کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید۔ ایک اور سالار نے کہا، خدا کی قسم، تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں۔ نہیں پسند کروں گا، خالد نے کہا، تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو یہ مجھے ناپسند ہوگا۔ میں کسی لڑائی کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ 3 دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں، میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا، میں نے ایک خطرہ مول لیا تھا، میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی ہے، اور تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے کہ تم اتنے جری دشمن پر غالب آئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقو، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ خدا کی قسم، یہ میری روح کی آواز
ہے کہ ولید کے بیٹے کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں میرے رفیقو، ہم نے جن دو دشمنوں کو شکست دی ہے ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روزہ رہ گئی ہے، اور میرے رفیقو میں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر میں کیوں نہ اس کے حضور، اس کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک ایک سالار نے کہا، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے، لیکن تو حج پر جائے گا کیسے ابن ولید؟ مثنیٰ بن حارثہ نے پوچھا، پیچھے کچھ ہو گیا تو میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا؟ خالد نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ قعقاع بن عمرو نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المومنین سے اجازت لے آئے کہ تو حج پر جا سکتا ہے۔ جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے یہی وہ سوچ ہے۔ خالد نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں امیر المومنین اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ابن ولید چلا گیا ہے۔ میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ولید کے بیٹے، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، تو نہیں جانتا کہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ خالد نے کہا، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا۔ خالد نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں، پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لیے مکہ جانا اور آنا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 109 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔